مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام، صفحہ نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11۔ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے۔ مجلس اشر و اطراف گاؤں سے وابستہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں عاشقان رسول ملک کے مختلف حصوں سے 3 روزہ تربیت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اوبی وین مدنی مذاکرہ جو سنا جا رہا ہے، یعنی خصوصی شرکت کی جو ترکیب ہے وہ سرہاری ضلع سانگڑ باب الاسلام پاک قادری کابینہ، اس طرح پاک سلطانی کابینہ مامو کانجن ضلع سردار آباد۔ یہ تعداد زیادہ ہے تو سردار آباد ہی ہو سکتا ہے، سرہاری کابینہ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ باب الاسلام کام تھوڑا کم کرتے سائیں بھائی، لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ بھر دیا انہوں نے بھی ہے۔ واہ بھائی واہ، ان مامو کانجن والوں کو پیچھے تو نہیں رکھ دیا انہوں نے؟ نہیں، مامو کانجن میں زیادہ ہے۔ باب الاسلام ہے ابھی میدان میں؟ ہاں الحمدللہ مقابلے پہ ماشاءاللہ کم ہے، لیکن اتنے کم نہیں ہے کہ شرمندگی اٹھانی پڑے۔ عالمی مدی مگر فیضان مدینہ تو آپ کے سامنے ہے الحمدللہ۔ یہاں تو ماشاءاللہ آج سبزہ ہی سبزہ ہے۔ ماہ رمضان کی یاد آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ رمضان شریف سے بھی کچھ، یعنی کہ شروع کے دنوں میں اتنے نہیں ہوتے رمضان شریف میں، آخری اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں آخری اشرے میں تو بالکل بھر جاتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ نہ ابھی آ کر رمضان کے شروع کے دن بھی بھر دیں، بھلے آئے۔ یہ بھی باب الاسلام والے بھی اور پنجاب والے بھی؟ جی ہاں بھلے آئے، ویلکم۔ ابھی سے نیت کر دیں گے تو نیت کا ثواب ملے گا۔ میں نیت اس کو بولتے ہیں جبکہ دل کا پکا ارادہ ہوا، خالی ہاتھ اٹھانا نیت نہیں کہلاتا۔ اچھا، آج کئی ایسے عاشقان رسول اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے، مجھے امید ہے بالخصوص آج، کہ جو ایک دعوت ہے کہ جناب آج تقریب رخصتی ہے تو چلیں عطار و آل عطار کے یہاں خوشی کا ایک موقع ہے، تو یہاں بھی ہوں گے، فیضان مدنی چینل پر بھی ہوں گے، تو یہ بھی اگر آپ کو کوئی تحفہ دینا چاہیں، ہوتا ہے نا آدمی کسی کی دعوت ہوتی ہے تو تحفہ دیتا ہے، تو آپ خود ہی فرما دیں مجھے یہ تحفہ دے دو۔ اللہ اللہ، انہوں نے ان کا ذہن بھی ہے کہ نہیں تحفہ دینے کا؟ آپ مطلب آپ انہیں بولے کہ وہ آل عطار کا ہے تو ابھی وہ فلاں جگہ، ان کو جگہ بھی پتہ چل گئی ہو تو یہ مدنی مذاکرے کے بعد وہاں اپنے کو کھانا ملے گا، تو یہ کچھ یوں تو نہیں سمجھ بیٹھے، یہ وہاں تو سارے سمائیں گے نہیں،
تو مغرب بعد انہوں نے تو پہلے ہی کھا لیا ہوگا، تو اسی کو کافی سمجھے گا. مجھے تحفہ کیا دیں گے آپ؟ کچھ ہے ذہن میں؟ پاپا کہتے ہیں نا جان بھی حاضر ہے. ہاں یہ تو بھی نعرہ تو لگے، نعروں میں تو ان سے کوئی پہنچ نہیں سکتا، نعرے ہی نعرے ہیں. جان بھی حاضر ہے. لبیک. کون کون؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ وقت ہمارا ہے، پیسہ بھی ہمارا ہے. پیسہ بھی ہمارا ہے. آپ کو کیا چاہیے بابا؟ اب اتنے ہزاروں اسلامی بھائی مجھے یہ سارے چاہیے، یہ سارے اے بھائی سارے میرے ہو جائیں. اب سارے میرے ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بس یہ سارے یہ طے کر لیں کہ اب ہم ہیں اور نمازیں ہیں. تو ہم نے نماز تو مطلب خواب میں بھی نہیں چھوڑنی ہے نا. خواب میں بھی ٹائم ہو جائے نماز کا تو خواب میں بھی پڑھنی ہے. یہ ایک مبالغہ، یعنی مطلب نماز کا ہم ایسے پابند ہو جائے، ایسے پابند ہو جائے، یعنی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. ہاں ہم نماز نہ چھوٹے ہماری. یعنی آپ نے اس تحفے کی بات کی ہے جو واقعتاً معراج کی رات مومن کو تحفے میں ملی. تو ٹھیک ہے نا. اور با جماعت پڑھنی ہے. کہ مسجدیں آباد کرنی ہے نا اپنے کو. مسجد بھرو تحریک ہے یہ. با جماعت نماز پڑھنی ہے، 5 نمازیں مسجد میں جا کر جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو. تو انشاءاللہ اس طرح ہماری مسجدیں آباد ہوں گی اور ثواب بھی ملے گا. اور جماعت ویسے بھی واجب ہے جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو. تو 5 نمازیں با جماعت پڑھنی ہے، مسجدیں بھرنی ہیں اور نمازی بڑھانے ہیں. ظاہر نصیب کہ اس مدنی انعام پر عمل ہوتا رہا کہ جب بھی نماز کے لیے جائے تو کم از کم ایک عیسائی بھائی کو تیار کر کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے لیتا جائے. یہ بھی ہو جائے تو کیا بات ہے. اب نمازوں پر استقامت پانے کے لیے بھی کچھ کوشش کرنی ہوگی نا. اس کے لیے مدنی قافلے، تو ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر اپنا معمول بنا لیں. تو انشاءاللہ اس طرح نمازوں پر بھی استقامت ملے گی اور مدنی انعامات پر اگر عمل ہو جائے نا پھر تو مدینہ ہو جائے. اور مزید یہ کہ 12 دن کے لیے اب وقت نکالیں. ہر 92 دن میں 12 دن، یعنی 3 ماہ میں 12 دن. وہ اس طرح کے 12 دن کا مدنی کورس یہ کر لیں. انشاءاللہ ایسا کردار ساز کورس آپ اس کو پائیں گے. اخلاق بھی درست ہوں گے، بہت ساری معلومات حاصل ہوگی، کئی فرض علوم بھی سیکھنے کو ملیں گے، اپنے اندر نیکیوں کا جذبہ آپ پائیں گے. یہاں جو اسلامی بھائی جمع ہے نا فیضان مدینہ میں، ان میں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تعداد ہوگی کہ جس نے یہ نیت کی ہوئی ہوگی کہ یہ یہاں جیسے ان کا تربیتی اجتماع ختم ہوگا تو یہ واپس جانے کے بجائے 12 روزہ کورس یہیں کرنے کی شاید ان کی نیت ہوگی. بلکہ آج آپ کی زیارت ہو رہی ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں شکرانے میں، خوشی میں یہ تعداد بڑھا دے تو کوئی تعجب نہیں ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ کون کون تیار ہے 12 دن مزید رکنے کے لیے. جی جی بابا، یہ پیر شریف سے شروع ہوگا نا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ ہے نا تعداد ہے؟ ماشاءاللہ. کچھ ہاتھ اٹھے. جی جی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ مزید ہمت کریں، مزید ہمت کریں. ماشاءاللہ. آپ یہ کورس کر لیں، آپ کو بہت سیکھنے کو ملے پاپا گا. نماز کی اور قرآن کریم کی درستی کے حلقے بھی اس میں لگیں گے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. پاپا یہ تو اب سوالات کا سلسلہ شروع ہو، مگر تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی مدنی بیٹیاں آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں. تو آپ کی مدنی بیٹیاں کچھ دینا چاہتی ہوں کہ پاپا کی نوازی کا ہے تو ہماری طرف سے کوئی تحفہ ہو، تو کچھ مدنی بیٹیوں کو بھی تحفے کا پتہ بتا دو. یہ ان کو بتانا پڑے گا کہ تم پر بھی نماز فرض ہے. اچھا مسجد میں نہ جائیں جماعت سے پڑھنے کے لیے، گھر میں پڑھیں 5 نمازیں، اس کی چھٹی ہرگز نہ ہو. اور مدنی کام اپنی اپنی ماتحت عیسائی بہنوں کے تحت یہ بھی کرتی رہیں اور یوں مجھے تحفہ دیں مدنی کاموں کی پابندی سے. مطالعہ
تو دونوں ہی کو کرنا چاہیے. مکتبۃ المدینہ کی کتابیں لے کر جب تک پڑھیں گے نہیں، کوشش نہیں کریں گے، اول تاخیر اجتماع میں شرکت نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ آ نہیں جائے گا. اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چاند پر زندگی کی تلاش، سیاروں و ستاروں کی نقل و حرکت پر نظر، ان کی درجہ حرارت و ساخت کی کھوج وغیرہ، کیا یہ قدرت کے رازوں کو افشاں کرنے کی جستجو درست ہے؟ اور بعض لوگوں کا اس عمل کو قدرتی معاملات میں دخل کہنا کیسا؟ ہائے، بندے کو بیمار رب نے کیا اور ڈاکٹر پیچھے لگایا کہ میں علاج کروں گا. تو قدرت نے بیمار کیا اور ڈاکٹر لگا ہوا، اس کو کیا کہیں گے؟ سارے ڈاکٹروں کے پیچھے گھوم رہے ہوتے. تو اس کو کھوج لگانا تھوڑی کہتے ہیں، بلکہ ان میں تفکرات کرنا، غور و فکر کرنا. یہ قرآن کریم میں اس کی تو ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پہ ہم غور کریں. تو جتنا ہم غور کریں گے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے سامنے آئے گی، محبت بڑھے گی. جیسے یہ چاند کے معاملات میں بظاہر تو ایک ٹکلی سی نظر آ رہی ہے چمکتی ہوئی، لیکن یہ ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑی کائنات ہے. اس میں تو اس پر غور و خوض کریں گے، اس کے بارے میں معلومات کریں گے تو یہ بہت کوئی اس کے عجائبات جب سامنے آئیں گے، تو جتنے عجائبات سامنے آئیں گے نا، اتنے رب کی قدرت جو ہے یہ ہمارے اندر اس کی محبت گہری ہوتی چلی جائے گی. تو اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دخل اندازی کرنا نہیں کہلائے گا. ورنہ تو یہ سارے الٹرا ساؤنڈ پتہ نہیں کیا کیا اب تو ایجادیں ہو گئی ہیں، ایکس رے کرتے ہیں سب کو، یہ سب بیکار. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ دخیل ہو گئے جیسے، نعوذ باللہ. تو ایسا کچھ نہیں ہے. چاند کے بارے میں معلومات، سورج کے بارے میں معلومات، سب کے بارے میں یہ معلومات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے چاند کو پورا رکھا، ان کے محبوب نے 2 ٹکڑے کر دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہے نا، سب اللہ کے حکم سے ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن پاک میں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام سے سوال بھی کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. یہ چاند جو ہے وہ یہ لوگوں کے معاملات کے لیے اور حج کے لیے وقت کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہے. اور اسی طرح قرآن پاک میں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ، اور ستارے بھی مسخرات، یعنی مسخر کیے گئے ہیں، تمہارے لیے دیے گئے ہیں. تو ان میں غور و فکر کرنا یہ خود قرآن پاک کی دعوت ہے، یہ جگہ جگہ موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صوبیہ فاطمہ طاہریہ ہے. میں دارالمدینہ بمبئی میں پڑھتی ہوں. پیارے پاپا جان، آپ سے یہ سوال ہے، کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نہر ہے اور انہیں کوئی جھنڈا ملے گا؟ اللہ اللہ، ماشاء اللہ. مدنی منی تو لگتا ہے کہ اچھی مبلغہ بنے گی. یہ صوبیہ فاطمہ انہوں نے نام لیا، اصل نام ہے صوبیہ نہیں ہے، صویبہ. صویبہ صویبہ. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو اس وقت ابو لہب نے، یہ ابو لہب کی کنیز تھی. ابو لہب نے جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنی تو اس کو آزاد کیا تھا، آزاد کر دیا تھا. دودھ بھی پلایا تھا انہوں نے. ہاں. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کو یہ سعادت بخشیے سویبہ کو کہ ان کا دودھ قبول کیا. تو یوں یہ رضاعی والدہ بھی ہیں اور صحابیہ تھی، ایمان بھی لائی تھی، سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو ہمارے یہاں نام رکھا جاتا ہے، رکھنا چاہیے، لیکن سویبہ کہیں، صوبیہ نہیں. اچھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا. اور یہ اتنا مقدس حوض ہے، بہت بڑا ہوگا یہ. اور ایک بار جو اس کا جام پی لے گا، جام کوثر نے ایک بار یہ پی لے گا نا، تو یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب اس کو پیاس کبھی نہیں لگے گی. کاش دست آقا سے ہمیں بھی نصیب ہو جائے. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و سخا کا ساتھ ہو. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 145 پر ہے، حوض کوثر کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوا، دیا گیا، حق ہے. اس حوض کی مسافت یعنی فاصلہ 1 مہینے کی راہ ہے. اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی زاویہ قائمہ ہیں. چاروں گوشے برابر یعنی زاویہ قائمہ ہیں، چاروں برابر برابر ہیں، چوکور. اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ. جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا. اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے البدور الصافرہ میں یہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اسی طرح کا سوال، تو کہا کہ لوگ اب اس کا سوال کرتے ہیں، حالانکہ میں نے مدینہ کی بوڑھی عورتوں کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ عز و جل ہمیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض پر اتار. تو اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام عطا فرمائے. اور جو اس سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جنت میں جو پانی پیا جائے گا وہ صرف اور صرف لذت حاصل کرنے کے لیے پیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. آئیے پہلے کچھ چند اشعار کچھ نعت شریف کی بھی سنتے ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا لا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہوا لا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا لا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا
سبی جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبی جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی غم زدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی مدنی چینل کے ناظرین، جہاں آپ کلام سن رہے ہیں وہاں پر ہم آپ کو امیر اہل سنت نے ایک شعر پڑھا ہے، وہ مختلف مناظر کے ساتھ وہ آپ کو اس موقع پر ہم دکھا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، شعر جو امیر سنت کا وہ دکھائیے مختلف مناظر کے ساتھ۔ گزر جائیں گے ہنستے کھیلتے سارے مراحل سے، غلامان محمد ہیں غلامان محمد ہیں، نہیں بھٹکیں گے منزل سے، بہار آئے میرے دل کے چمن میں یا رسول اللہ، بہار آئے میرے دل کے چمن میں یا رسول اللہ، ادھر بھی آ لگے چھینٹا، کوئی رحمت کے بادل سے ادھر بھی آ لگے چھینٹا، کوئی رحمت کے بادل سے۔ صلو علی الحبیب۔ اچھا، میں ذرا مفتی حسان صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کو بھی ٹھیک ٹھاک تجربات ہوں گے۔ مفتی صاحب، میرا تو بہت عرصہ ہوا کسی اس طرح دعوتوں میں جانے کا اتفاق نہیں ہو رہا، آپ کا کہیں اگر اتفاق ہوتا ہو تو پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ بڑا مطلب کہ کھانے پینے کے حوالے سے بھی احتیاطیوں والا معاملہ ہوا کرتا تھا، تو کچھ نہ کچھ مدنی مذاکروں میں یا مدنی ماحول کے تحت سمجھانے کی کوشش تو جاری ہے۔ آج کل کیا سچویشن ہے؟ تجربہ میرا بھی اتنا نہیں ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں بہت زیادہ ہو، اتنا جانا نہیں ہوتا میرا بھی۔ آپ کو الگ لے جا کر بالکل کونے میں بیٹھا دیا جاتا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن ویسے بھی دوسرے تجربات بھی نہیں جس کی طرف آپ پہلے اشارہ فرما رہے تھے۔ تو بہرحال بے احتیاطیاں تو جیسے باپا فرماتے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں ہر معاملے کے اندر، تو اسی طرح اس کے اندر بھی بے احتیاطیاں تو بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ کھانا ضائع کرنا، حرص کی علامتیں، اور پھر اس کے بعد کھانے کے جو آداب ہیں اس کو بروئے کار نہ لانا، چلتے پھرتے کھانا،
یہ ساری چیزیں تو پہلے سے زیادہ ہی جو ہے وہ ہیں بھی اور بڑھتی ہی جا رہی ہیں، تو اس پر تو خاص طور پر توجہ ہونی بھی چاہیے اور بار بار دلاتے بھی رہنا چاہیے۔ دعوتوں میں جو آتے ہیں نا وہ مطلب دیر سے ملنے کا انتقام یہ کھانے سے نہ لیا کریں۔ اب وہ کھانے نے تو آپ کو دیر نہیں کرے، وہ تو بیچارہ اتنی دیر سے پڑا ہوا تھا برتن کے اندر، تو کوئی مطلب اس کا نوٹس لے گا تو کھانا مطلب خود تو اڑ کر آنے سے رہا، اور وہ جو لیٹ ملا تو وہ کیوں لیٹ ملا، تو وہ سارا غصہ کھانے پر نکالنے کے بجائے اور پھر کسٹرڈ پر نکالنے کے بجائے تو کچھ نکالنا ہے کچھ پھینکنا ہے، تو یہ اس طرح نہیں۔ اور ابھی کھانا کھائے نا تو کھانے پر زیادتی نہ کرے نا، ایک ظالمانہ انداز میں کھانا نہ کھائے، بڑا مشفقانہ انداز میں محبت بھرا ہے، کھانا بھوک مٹانے کے لیے ہے، تو یوں مطلب کہ کھانا کھائے کہ دیکھنے والے کو یوں نہ ہو کہ لگتا ہے یہ آج ہی سارا کھائے گا نا، اس کو آج ملی ہے دعوت۔ تو کبھی بھی دعوتوں میں جائیں تو بڑی تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور ایک مہذب انداز میں رہنا چاہیے۔ جب یہ ڈھکن کھلنے کی جب آوازیں آئیں نا تو ہمارے دماغ کا ڈھکن نہیں کھل جانا چاہیے نا، اس کا تہذیب کا ڈھکن ہمیشہ بند ہونا چاہیے اور مطلب ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور پھر مطلب کہ ایک تسلی کے ساتھ جائیں اور گروپنگ نہ کرا کریں۔ گروپ بازی دعوتوں میں بہت ہوتی ہے کہ تو فرائی لے لینا تو تو فلاں لے لینا تو یہ لے لینا ہے، تو یہ مطلب کہ بالکل ایک گروپ اٹیم ہوتا ہے نا، تو ایسا نہ کریں۔ ایک بڑی مطلب کہ آپ اپنی کریں، کیا ضرورت ہے، اب جتنا لینا آپ لے لو، اس کو لینا وہ لے لے۔ پھر جب کھانا کھا چکے نا، کھانا کھا چکنے کے بعد مہربانی کریں کہ جتنا ایک تو لینا ہے نا اتنا لیں۔ پھر جب کھانا کھا چکے تو برتن صاف کریں۔ یہ آپ جو بچا ہوا کھانا جو چھوڑ کر جا رہے ہیں نا، وہ مطلب کہ تھوڑا یہاں سے چک مارا، وہاں سے چک مارا، یہاں سے تھوڑا کیا، تھوڑا وہاں سے لیا، اور ٹیسٹ میں کھانا ٹیسٹ کرنے کے لیے جب کھانا کھانے سے پہلے گھر والوں نے ٹیسٹ کر لیا تھا کہ کھانا کیسا بنے گا۔ ہم کو کھانا ٹیسٹ کرنے کے لیے تو نہیں دیا جا رہا، ہم کو کھانا کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اب جیسا بھی یہ کھانا تو پڑے گا آپ کو، اور آپ تھوڑا تھوڑا یہ لینے کے بعد آپ رکھ دیں گے تو سموسہ ادھر رکھ دیں گے، کباب ادھر رکھ دیں گے، بھی بچہ کو چاہیے تو یہ جب جائے گا نا دوبارہ جہاں کھانا نکالا جاتا ہے، جو دعوتوں میں جو باورچی خانہ بنا ہوتا ہے یا اس طرح کی کچن بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ اس کے ساتھ بڑا مطلب کہ وہ نازیبا سلوک کیا جاتا ہے نا کھانے کے ساتھ، تو وہ مطلب کوئی مطلب ایسا نہیں کہ کباب کو کبابوں کے شعبے میں ڈال دیا جائے، تو وہ اس کو مطلب کہ چاول کو چاول کے شعبے میں ڈال دیا، سارے شعبے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، اور وہاں جو کھانے کا جو کچومر بنتا ہے نا، وہ آپ نے کیا کچومر دیکھا ہوگا دعوت کے اندر، جو وہاں کچن میں کھانے کا کچومر بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں پر آپ برائے کرم غور کریں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صریح اسراف کی طرف لے کے جاتی ہیں اور مطلب تضییع مال کی طرف لے کے جاتی ہیں، مال ضائع کرنے کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور پھر اس کے شرعی احکام اپنی جگہ پر ہے، کئی صورتوں میں بندہ پھر حرام کام کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ تو مہربانی یہ کیجئے کہ کیونکہ آج ایک تقریب کا ایک سلسلہ ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ بہت ساری ایک تعداد ہوگی جو شاید اس وقت مدنی چینل پر ہو اور آپ کو کہیں نہ کہیں دعوت میں جانے کا موقع ہو سکتا ہے ملتا ہو، تو جب بھی دعوت میں جائیں بڑی ہی ایک ادب، احترام، تمیز اور ایک سلیقے والا ایک انداز ہونا چاہیے۔ جب کھانا شروع کیا جائے حتی الامکان تو یہی کوشش ہو کہ سنت کے مطابق کھانے کا انتظام ہو، بیٹھنے کا انتظام ہو، پینے کا انتظام ہو، تو یہ ہو۔ اب لوگ مطلب کہ چلتے چلتے کھا رہے ہیں، اب چلتے لوگ نیند میں چلتے تھے، یہ سنا تو یہ مرض کہلاتا ہے نا جو نیند میں چلتے ہیں، اب کھاتے کھاتے چلتے ہیں نا، پلیٹ ہاتھ میں اور کھاتے کھاتے چلیں گے۔ اب یہ کھاتے کھاتے کیوں چلیں گے بھائی؟ تو کیا مطلب کھاتا تو آدمی بیٹھ کر ہے نا، ناشتے میں تو اب نہیں چلے تھے گھر کے اندر، تو اب وہ لوگ گھر میں جگہ نہیں تھی چلنے کی، ہم کہاں سے چلتے؟ دعوت میں یہ کہ اتنا بڑا ہال ہے تو ہم نے چلنا سیکھا، تو یہ نہیں ہوتا یار، چلتے چلتے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ کھانا بالکل بیٹھ کر سنت کے مطابق سیدھا پاؤں کھڑا کر کر، الٹا پاؤں بچھا کر، ایک بڑا ہی خوبصورت انداز، 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھانا کھائیں، خواہش سے کم کھانا کھائیں، اور مطلب کہ اوروں کا بھی آگے پیچھے کا خیال رکھیں، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو صحت بھی اچھی ہوگی، اور لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یار یہ واقعی کوئی سلیقے والا، ویل مینر پرسنالٹی آئی یار ہماری دعوت کے اندر۔ ورنہ یہاں تو کھانا نکالتے ہیں تو بریانی کا چمچ بھی قورمے میں ڈال دیتے ہیں یار، بھائی قورمے کا چمچ فارغ تو ہو جانے تو قورمے کا الگ چمچ ڈالا تھا بھائی، اور انہیں بریانی کے چمچ کے اندر انہوں نے سوراخ رکھے تھے، قورمے کے چمچ میں سوراخ نہیں تھے۔
आपने ना कौरमे का चम्मच बिरयानी में, बिरयानी का चम्मच कौरमे के अंदर, तो ऐसा कस्टर्ड की चम्मच उठाकर उधर ले गए, उसका उठाकर उधर ले गए, ऐसा तितर बितर करके रख देते। वो बेचारा वो मेज़बान भी सोचता होगा कि मैंने भी खाई ना, ऐसे ही मैंने तैयारी करके रखी थी। तो ऐसा ना करें, हर चीज़ उसकी जगह के लिए है, आप इंतज़ार करें। बात इतनी मतलब कि वो कहते हैं ना कि अजीब अंदाज से खाना निकालते हैं बेचारे, किसी के कपड़ों पर सालन जा रहा होता है तो किसी के क्या, अच्छा फिर गिराएंगे, अरे माजरत सॉरी, अगले ने क्या करना है, वो दावत में लड़ेगा थोड़ी, वो तो गया ना। तो यूँ मतलब कैसा होता है, खाना ज़ाया मत कीजिए। ये आज हज़ारों या लाखों जितनी भी आशिकान रसूल इस वक्त सुन रहे हैं, आज ये तहिया कर लें, घर के अंदर हो या दावत हो, हमने खाना ज़ाया नहीं करना। आइए तय करो यार, हमने खाना ज़ाया नहीं करना। एक एक दाना जो चावल का दाना है, रोटी का दाना है, रोटी के ज़र्रात हैं, खाने के ज़र्रात हैं, जो खाया जा सकता है, इसको ज़ाया ना करें। और प्लेट बिल्कुल साफ़ सुथरी प्लेट करके जाया करें। और वैसे भी प्लेट उंगलियां और प्लेट चाटना, ये मतलब हमें ये बताया गया है ना, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने के बाद अपनी उंगलियां मुबारक चाटा करते थे। तो प्लेट भी साफ़ कर लेनी चाहिए और उसको मतलब कि ज़ाया करने के लिए इसमें से खाना छोड़ना नहीं चाहिए। फिर एक दूसरी आगे की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि दावत का एक मौजू है। अब जब हम दावत खा के जब निकल रहे होते हैं ना, तो गेट तक तो ठीक है, मेज़बान जी वाह क्या वाह वाह ठीक था, ओ क्या यार आप तो खाना था बस। अब जैसे ही गाड़ी में या रक्शे में बैठे ना, अब वो जो पिछला जो था ना वो सारा ख़त्म। क्या कैसा फजूल खर्च आदमी है यार, इतना को खर्च करता है। आदमी 2-4 डिशें रखे आते पेट के खाए तो सही, 14-14 15-15 डिशें आपके लिए रखी उसने, और आप 14-14 15-15 डिशें खा गए ना। हाँ बिल्कुल खा गए, कोई तरतीब का भी ख्याल नहीं रखा कि पहले क्या है बाद में क्या है। खा गए 15 16 17 20 डिशें, और ये सब ले गए, और जाते जाते एक बच्चा को चाहता पान वो भी ले गए आप। और उसके बाद जो गाड़ी में बैठकर आपने इन खिलाने वालों की जो माज़अल्लाह गीबतें करनी है, वहाँ दावत में आने वालों की जो गीबतें करनी है, और वो जो मोहतरमा जो आपके क्या उसको मोहतरमा जो आपके साथ आई हुई होंगी, वो जो बाहर निकल कर तो उसके कपड़ों की बुराई, तो उसके फ़ैशन की बुराई, तो उसके इसकी बुराई। किताबों में लिखा है कि औरत की आँख से कम ही बुराई बच पाती हैं, तो उसकी आँख बुराइयाँ ज़्यादा देखती है। तो ये उसकी बुराई उसकी बुराई, तो उसका बुरका यूँ था, तो उसके कपड़े यूँ थे, उसका दुपट्टा यूँ था, तो उसकी पिन सही नहीं थी, उसका तो सैंडल सही नहीं था। अरे अल्लाह की बंदी के सैंडल जूते चप्पल देखने के लिए थोड़ी को दावत में आई हो यार, किसी की खुशी में आई हो, मुबारकबाद दो, खाना खा जाओ। ये मतलब कि ये तबसरे करने का जो एक मिजाज है ना, तबसरे करेंगे। ये हम दावतों में बैठिए तो अल्लाह का शुक्र है कि बाज़ दावतों में, जैसे अभी ये तो मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त चल रहा है, अब ये दावतों में तबसरे, यानी कि पूरे मुल्क का निज़ाम भी हज़रत को चलाएँगे और इतना बड़ा बड़ा तबसरा करेंगे। हालांकि इनके सारे तबसरे 4 अखबार पर मबनी होते हैं, और ये इन पर तबसरा शुरू करेंगे ना, उसमें ना तोहमत का ख्याल रखेंगे, ना गीबत का ख्याल रखेंगे, ना बोतान का ख्याल रखेंगे, ना बदगुमानियों का ख्याल रखेंगे। कितनी हराम बातें हमारी गुफ्तगू का हिस्सा बन जाती हैं। और फिर दिल आज़ारियाँ अलग, आपस में बैठे बैठे भी लोगों के आपस में। तो ये जो चंद चीज़ें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अगरचे मेरा अंदाज़ थोड़ा सा खुश तबई वाला ही सही, लेकिन बात कितनी हकीकत पर मबनी है इसका अंदाज़ा आप खुद कर लीजिए कि यार ये हमारा मिजाज कैसा है। अब जो हो गया सो हो गया, बाहर निकल कर खुदा ना खास्ता अगर आपने कोई कमज़ोर देख ली बात, कोई बुराई देख ली बात, कोई ऐसी चीज़ देख भी ली, इसका ढोल बजाने का आपको किसने इजाज़त दी थी यार? चुप हो जाएं यार, चले जाएं। बाहर निकलने के वो तबसरा करने से पिछला को रिवाइज थोड़ी हो जाएगा कि जाए चलो 2 घंटे पीछे चले जाएंगे बुराई करने के बाद, उसकी खामियां निकालने के बाद। अब तो जो होना तो हो गया। और अगर कोई ऐसी बात अगर आपने देख भी ली है कि जिसको आपको लगता है कि इसकी इस्लाह की ज़रूरत है, तो आपस में तबसरा करने से तो इस्लाह नहीं होती। किसी ने क्या खूब बात की है कि अगर तुम मुझे मेरी बुराई दूर करना चाहते हो तो मुझे कहोगे तो मेरी बुराई दूर हो सकेगी, किसी और को कहोगे तो गीबत हो जाएगी। यानी आप मेरी बुराई दूर करने के लिए किसी और को क्यों कह रहे हैं? मेरी ख़राबी की निशानदेही करनी है तो मुझे कहे ना, मैं सुनूंगा ना कि मैं इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो मैं कबूल करूंगा। और अगर मैं कबूल नहीं करता, नहीं कोई भी कबूल नहीं करता, तो ठीक है आपका काम पहुंचाना था, उसको मनवाना तो आपका काम था नहीं। वो भी कई सूरतें होंगी तब बात की जाएगी। तो दावतों में जब भी जाएं, एक तो वक्त का ख्याल रखें ताकि हमारी वजह से
مطلب کہ دعوتیں تاخیر کا شکار نہ ہو. نمبر 1 سادگی اختیار کر کے دعوتوں میں شرکت کریں. ہماری دعوتوں میں بے پردگی نہ ہو, بے پردگی نہ ہو, نہ آتے ہوئے نہ وہاں بیٹھے ہوئے نہ نکلتے ہوئے. بے پردگی نہ ہو, بے شرمی نہ ہو, بے حیائی نہ ہو, بے غیرتی نہ ہو. غیرت پر, حیا پر, شرم پر, اسلام کی تعلیمات پر مبنی ہماری تقریبات ہونی چاہیے, ہماری شادی وغیرہ ہونی چاہیے. پردے کا پورے کا پورا بھرپور اور اچھے سے اچھا نظام انتظام ہونا چاہیے. اور پھر گھر کے بڑوں کا اس کا خیال بھی رکھنا. یہ پردہ جو ہے نا, یہ خالی باہر والوں کے نہیں تھا, گھر والوں کے لیے بھی تھا. یہ بعد ہوگا یہ چچا ماما اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا تھوڑے بڑے 50 60 70 کے اوپر, یہ کی کر کے عورتوں میں بھی گھس جاتے ہیں. ہاں بیٹی کیا حال ہے, ٹھیک ہو, یوں کر کے. ارے چچا اپنے اس میں رہو نا یار, تمہارا مردوں کا کمپارٹمنٹ الگ ہے, ادھر مرد ادھر رہے گا, عورتوں میں کہاں چلے گئے ہو؟ بس میں بھی ایسا ہی کرتے ہو کہ ادھر چلے جاتے ہو؟ ایسا نہیں ہے نا یار, مردوں کا جگہ الگ ہے, عورتوں کی جگہ الگ ہے. کی کرتے ہوئے چلے گئے. اب وہ چچا کو بولنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو یوں مطلب کہ نہیں کرنا چاہیے نا. ایک انداز ہوتا ہے, بس مردوں کا الگ نظام ہے, عورتوں کا الگ نظام ہے. بعض اوقات تو گیٹ بھی الگ ہوتا ہے, نکلنے کی جگہ بھی الگ ہوتی ہیں. تو ایک شرم, حیا, پردہ, اس کا لحاظ رکھیں. اور مطلب یوں نہ چلے نا میں تو اپنی بیٹی سے ملنے گیا تھا. ارے تو چاچا ساری بیٹیاں تمہاری تھوڑی تھی یار, گھر پہ نہیں ملے تھے کہ بیٹی سے ملنے کے لیے یہ 50 عورتوں میں جانا چچا تمہارے لیے ضروری تھا؟ ایسا نہیں کرو نا. اپنی مطلب کہ شرارت والا ذہن ہے, شرارت والی ذہنیت ہے, کیوں ایسا کرتے ہو؟ اسی طرح بعض ایسی مطلب کہ آزاد خیال کی عورتیں ہوتی ہیں, وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہوں گی کہ ٹھیک ہے ہم نے بھی کپڑے پہنے تو پتہ تو چلے ہم نے بھی کپڑے پہنے. یعنی عورت کے لیے, مرد کے لیے زینت کرنا ہے, اپنے شوہر کے لیے زینت کرے گی, غیر مردوں کے لیے تھوڑی کرے گی. بابا بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ مرد شوہر کے سامنے مسوڑا بن کے رہے گی, ایسا پرانا تھا ایسا ہوگا کر کے, اور باہر نکلے گی تو ایسے مطلب کہ وہ سجی دھجی سے باہر نکلے گی. ارے تو یہ الٹا ہو گیا ہے. یہ نہیں کہتا کہ باہر اگر شرعاً حاجت کے تحت نکلنا ہے تو اس کے تقاضے پورے کرے, گھر میں رہنے کے گھر کے تقاضے پورے کرے. تو اس طرح دعوتوں میں جائیں, اللہ کرے پردہ, شریعت, سادگی, احتیاط کے تقاضے پورے کریں. اسلام و دین, ہم مسلمان ہیں, ہم جس دعوت میں جائیں گے اسلام و دین کے تعلیمات کے مطابق ہی جانا ہے, اس کے مطابق ہی نکلنا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو دعوتوں میں یہ گانے باجے, فلمیں, ڈرامے, اس طرح یہ فوٹوگرافی اور اس طرح کی چیزیں ہماری دعوتوں شادیوں میں جو دعوت اسلامی والے ہوں گے یہ آپ کو نہیں ملیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ مطلب ہمارا دعوت اسلامی کا جو امیر علیہ سنت کی مدنی سوچ ہے, میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں. ہر کوئی سوچ کے مطابق ڈھل چکا ہو اس کا دعویٰ نہیں ہے. میں کر جو ایک امیر علیہ سنت کی ایک مدنی اور مبارک اور بڑی بزرگی والی اور بڑی تقوی والی سوچ ہے, اس سوچ پر اللہ تبارک و تعالی کی کروڑوں رحمت نازل ہوں اور ہمیں سوچ کے حصہ بھی نصیب ہو جائے. تو اسی طرح جب دعوت سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو بالکل ایک اچھے انداز سے جائیں, پردے کا اور شرافت کا اور جو اس کا لحاظ ہوتے ہیں اس کو رکھیں, اور جانے کے بعد برائیاں نہ کریں, غیبتیں نہ کریں, چگلیاں نہ کریں, تہمتیں نہ باندھیں, اس طرح کا انداز اختیار نہ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے کہ آپ کو خود ایک دعوت ہم گئے ہیں 2-4 گھنٹے ہم بیٹھے ہیں تو ثواب تو کمائے نا, ثواب تو کمائے نا, کہ وہ بھی مطلب کہ ہم گناہوں بھرے انداز میں رہیں, گناہوں کر کے ہم مطلب کہ وہاں سے واپس لوٹیں. تو اللہ کرے کہ ہماری دعوتیں اس طرح ہوں کہ اس میں اللہ کی نافرمانیوں والے کام نہ ہوں. اور اگر کوئی کمزور بات, کوئی ایسی دعوت میں کمزوری رہ گئی, کھانے میں کمزوری رہ گئی, کوئی مطلب کہ کوئی انتظامات میں کمزوری رہ گئی ہے, تو یا آپ کے مزاج کے مطابق کچھ ایسی چیز نہیں ہوئی تو اس کا مطلب کہ وہ مطلب ڈھول نہ باندھیں. یا مثال کے طور پر آپ دعوت میں گئے تو آپ کو تھا کہ مجھے کوئی 4 دفعہ پوچھا جائے گا, آپ کو 3 دفعہ پوچھا, چوتھی دفعہ رہ گیا, بھائی معاف کر دو یار, رہ گیا یار, 3 دفعہ بھی نہیں پوچھا, 2 دفعہ پوچھا پھر بھی معاف کر دو, 1 دفعہ پوچھا 2 دفعہ بھی نہیں پوچھا پھر بھی معاف کر دو, 1 بار بھی نہیں پوچھا پھر بھی معاف کر دو یار. دعوت دی تھی نہیں دی تھی, دعوت بھی نہیں دی تھی, آپ دعوت میں بھی نہیں آئے تھے, گھر بیٹھ کے ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا ضرورت ہے ناراض ہونے کی؟ بھائی ٹھیک ہے دعوت دینا بھول گیا, ناراض ہو کر آپ کو کیا ملے گا گھر پر بیٹھ کر؟ ویسے بھوک مر جائے گی, گھر کے کھانے بھی نہیں کھا سکو گے, کمزوری الگ لگ جائے گی, ہے نا. تو یہ ہم نے وہ ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس ناراض ہونے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے, پروڈکشن ہے, ناراض پروڈکشن, ہر بات پر ناراض کا ایک نیا کھلونا نکلتا ہے, ہر بات پر ناراض ہو جاتا ہے, ہر بات پر ناراض ہو جاتے ہیں. ارے بھائی ناراضگی کیا ہے؟
حدیث پاک واضح طور پر ہماری تربیت فرما رہی ہے، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ واضح طور پر حدیث پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم پر جو ظلم کیا، حالانکہ دعوت کسی نے اگر نہیں دی تو اس کو آپ نے کیوں اپنے اوپر ظلم کے طور پر لے لیا، زیادتی کے طور پر لے لیا؟ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت قریب کا آدمی رہ جاتا ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر وہ کتاب آنکھ کے جتنے قریب ہو نا، پڑھنے میں اتنی زیادہ دشواری ہوتی ہے، حروف اتنے واضح نظر نہیں آتے۔ بعض اوقات بہت قریب کا فرد جو ہے نا وہ دعوت میں رہ جاتا، بہت قریب، وہ دعوت کے بعد جب وہ ملے گا تو ایسا ہوگا کہ یار اچھا اب یہ جو دعوتیں ختم ہو گئی، اب وہ ملا نا وہ جو قریب کا جو تھا، یہاں تو ہر آدمی قریب کا ہوتا ہے نا، اب قریب کا ملا، اس نے تو سب سے پہلے دیکھ کر یہی کہنا ہے ہاں بھائی، ہاں بھائی سے جو اس کی داستان غم شروع ہوگی نا، یا داستان شکایت شروع ہوگی، ہاں بھائی ہم غریب لوگ کہاں آپ کو یاد آتے۔ اب ہم کیا کریں بھائی جان، اب غلطی ہو گئی، مطلب یہ کیوں آپ نے کیوں بیچارے کو آڑ دلا یار، ہاں بھائی ہم غریب لوگ۔ اب وہ بیچارہ بول بھی دینا یار، اب وہ تو ویسے شرمندہ ہوگا آپ کے سامنے، اب وہ بول بھی دینا کہ یار وہ بس رہ گیا یار، معذرت، ہاں بھائی اب تو معذرت ہی کریں گے، اب دعوت کھلاؤ، ارے اب دوبارہ آپ کے لیے دعوت کرے گا یہ، وہ ویسا بیچارہ ویسے ہی، مطلب کہ ابھی تک تو کچن والے کے پیسے دیے نہیں ہوں گے اگلے نے، اب آپ کی دعوت کرے گا، ڈیکوریشن والا الگ کھڑا ہوا اس کے پاس، اب آپ کی الگ سے دعوت کرے، ایسا نہیں کریں یار۔ اگر کوئی مثال کا تو وہ اعلیٰ ظرف مطلب کسی نے اگر دعوت نہیں دی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے یہاں شادی تھی اور مجھے دعوت نہیں ملی تھی، اور اب آپ کی مارکیٹ میں چلتے پھرتے ملاقات ہو گئی، بلڈنگ میں چڑھتے اترتے ملاقات ہو گئی، آپ کا پڑوسی تھا ملاقات ہو گئی، ملاقات ہوتے ہی آپ خوشی کا اظہار کرو یار، اگلے کے گھر میں خوشی آئی تھی، ارے ماشاء اللہ ہو گئی نا خیریت سے شادی، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ آپ کی اولاد کو خوشیاں نصیب فرمائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکر، ماشاء اللہ۔ بھائی یہ دے کر نکل جاؤ، ختم کرو نا یار، خالی گلے پڑ رہے ہو آپ، کیا دعوت نہیں دی، ہمارے گھر پہ دعوت کرو، کیوں گھر پہ دعوت کرے یار؟ تو یہ عجیب و غریب قسم کی بعضوں کی سوچیں، بعضوں کے مینٹلیٹی ہوتی ہے، تکلیف دہ بات ہوتی ہے، یہ مزاج کی تکلیف دہ عادتیں ہوتی ہیں۔ انسان کو بڑا سافٹ، خوبصورت اور محبت بھرا انداز اختیار کرنا چاہیے، اور مطلب اس کی ذات دوسروں کو راحت و فرحت پہنچانے والی ہونی چاہیے، نہ کہ تکلیف دینے والی ہونی چاہیے۔ ہوتا تھا پڑوسی، اچھا آپ بولے کہ بھولا بھی نہیں تھا بعض اوقات، ارے گنجائش نہیں تھی یار، آدمی کی گنجائش ہوتی ہے، نہیں بڑی دعوت کر سکتا آدمی تو گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ اب بلڈنگ کے اندر 50 فلیٹ ہیں، اب 50 فلیٹ، ہر فلیٹ کے اندر 5 افراد، 500 دوسری پوری بلڈنگ ہو جائیں گے۔ اچھا خود کو دعوت دی آپ نے، ہماری فیملی کو تو بلایا نہیں، ارے بھائی اب فیملی کو بلانا بھی رہ گیا تھا، آپ نے ہماری فیملی کو تو یاد کیا نہیں، تو پھر اوپر سے بولے گا پھر بھی میں اپنی فیملی کو ساتھ لے کر آ گیا ہوں، اوے بھائی ابھی آپ کا منہ دیکھتا رہ جائے گا، یہ 4 افراد اور بڑھا دیے اس آدمی نے بغیر ہم کو پوچھے۔ تو اپنائیت کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ بیچارے کے کھانا کم کروا دو اب یار، آپ 2-4 سموسے تو آپ کا بچہ بھی کھا جائے گا یار، رمضان میں دیکھو نا بچہ سموسے کا پکوڑے کا اور فرائے کا کیا حال کرتا ہے۔ تو یوں مطلب کہ کچھ تقریبات اور دعوتوں کے کچھ اصول اور آنے کے کچھ طریقہ کار، بیٹھنے کے کچھ طریقہ کار، وہاں پر آئیں تو کچھ بات چیت کے طریقہ کار، کو آپ بیٹھیں کوئی نیکی کی دعوت دیں، محبت بھری پیار بھری گفتگو کریں، اگلے کو شرمندہ نہ کریں، اگلے کو مطلب کہ ذلیل نہ کریں۔ وہ اگر کھانا کھانے میں مثال کے طور پہ ایسا کام کر بھی رہا ہے تب بھی اس کو ساتھ کے بیچ پہ جھاڑے نہیں، ابے پیٹو کتنا کھائے گا، مفت کا مال ہے، پیٹ پھٹ جائے گا تیرا، کم کھا لے، اتنا تو بڑا لفافہ بھی نہیں جاتا جتنا کھانا کھا رہا ہے۔ اب یہ سارا اس کو بیٹھ کر جو ہے نا 4 آدمی کے بیچ میں، یا اکیلا بھی یار اس کو یوں مطلب کیا بولا، یا میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ کو ایسے مذاق کرنے کی کس نے اجازت دے دی جس میں دل آزاریاں ہوں، تکلیف ہوں، زحمت ہو، بیچارہ پریشان ہو رہا ہو یار؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے اتنا بڑا لفافہ، ہو سکتا ہے لفافہ ہی نہ دیا ہو، ضروری ہے؟ اچھا لفافہ نہیں دیا تو جس کے گھر پہ دعوت تھی اس کو پرابلم، آ گئے لفافہ تو دیا نہیں، تو لفافہ دینے کے لیے تو دعوت ہم نے دی نہیں دی۔ یہ بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں، ہماری سوچوں میں خرابی، ہماری عادتوں میں خرابی، ہماری اخلاقی خرابی، بہت ساری خرابیاں ہیں جو یہ سوسائٹی سے، معاشرے سے، دعوتوں سے، آنے جانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسا خالی دعوتوں کا نہیں ہوتا،
कपड़े का मतलब घरों पर भी होता है, घरों पर भी लोग जाते हैं ना। अब मतलब किसी के घर पर आप गए और पता चला जनाब आ रहा, अब उसने बेचारा वो उसका जो कमरा था वो कमरा तितर बितर, वो तो यूं 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 करके कपड़े कोने में डाले जो घर में अंदर थे, उसके ऊपर एक चादर डाल दी। सोफ़ा बेचारा खुद ही मतलब कि इधर उधर से शिकस्ता हाल था, तो सोफ़े के ऊपर उसने मतलब कि बेडशीट डाल दी थी। आप आकर बैठे और बैठने के बाद अच्छा क्या हाल है, ये क्या है, ठा करके वो कपड़े के ऊपर से चादर हटा दी और उसका राज फाश हो गया। वो सोफ़े के ऊपर बेचारे ने चादर डाली थी, वो चादर हटा दी, सोफ़े का इतना फटा हुआ मुंह था बेचारे का, वो सामने ज़ाहिर आ गया, स्प्रिंग नज़र आ रहा है, फॉर्म नज़र आ रहा है। अब वो क्या परी थी यार किसी के यूँ इस तरह करके, यूँ घरों में जाकर भी लोग इसी तरह की हरकतें करते हैं। आपकी घड़ी बंद पड़ी हुई है, सेल नहीं लगाया, पता था तो ले आते कि भाई सेल अपनी जेब में आप डालकर, पता नहीं था इसको कि आपको हमारी घड़ी के बंद होने पर भी प्रॉब्लम आ जाएगा, वरना बता देते तो एक बड़ा सेल आप अपने साथ जेब में रख के ले आते, मेज़बान को तोहफे में दे देते। तो अब घड़ी बंद है तो बंद है, उसको आपसे पहले पता था घड़ी बंद है, नहीं चालू की, इसकी अपनी घड़ी है भाई, नहीं सेल लगाया उसने, आपको क्या तकलीफ़ है। अरे वही रंग है आपके घर का, अभी तक रंग बदल ही नहीं किया। आपकी पेंट की दुकान थी कि आपको इतनी तकलीफ हो रही है यार, कि अभी तक रंग बदल ही नहीं किया इसने। यार एक आदमी के घर पर आप बतौर मेहमान गए हो, क्यों बेचारे के घर का पोस्टमार्टम कर रहे हो। सोफे पे बैठोगे तो 10 दफ़ा उछलोगे, यार सोफ़ा बड़ा धंस गया है, आपका सोफ़ा धंस गया है, सोफ़ा धंसाएगा आपका वजन बढ़ गया है। तो कुछ सोचो तो सही यार, को तौर तरीके होते हैं घर में आने जाने के, उठने बैठने के, बुराइयां करके, खराबियां निकाल कर, ऐब निकाल कर, इस तरह मतलब कि कोई किसी के घर पर मेहमान बन के जाता है क्या यार। अखलाक के साथ जाएं, अखलाक के साथ रहें, खामोशी के साथ एक तमीज़ वाली गुफ्तगू करें, एक शर्म हया वाला अंदाज़ होना चाहिए, इजाज़त लेकर घर पर जाना चाहिए। यहाँ तो मतलब डायरेक्ट फ़ोन करेंगे, हाँ क्या हाल है, घर पे हो, अरे वाह चलो मैं उसमें निकल रहा था घर के लिए, अरे उसकी सुन तो लो, वो भी निकल रहा, उसके बेचारे के घर वाले तैयार हैं, हाँ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, आपने तो सुना है कोई नहीं, अच्छा अच्छा घर पे हो, ओ बस मैं निकलने वाला था आपके घर पर बैठना नहीं, कोई ज़्यादा इंतजाम नहीं करना, सारा मतलब समझा कर वो चलो 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 वो लेकर भाई फैमिली लेकर घर पहुंच गए। उसका तो बेचारे का आपने वो सारा शेड्यूल आउट कर दिया ना, मेडिकल अपॉइंटमेंट हो सकता है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो सकता है, कहीं और दावत हो सकती है इनकी। मतलब किसी के घर पे जाएं तो एक सही इजाज़त लेकर जाएं, और मतलब इजाज़त लेने का भी कोई तरीका होगा, मतलब सलाम दुआ ठीक है। अब वो बस कभी हम सोचा तो है कि आपके घर पर आने का, तो आप जब फरमाएं तो वो आपको बोलेगा कि फ़लाँ दिन आ जाएगा, फ़लाँ दिन आ जाएगा, तो ऐसा मौका तो देना यार, यूँ उठकर चले तो नहीं जाना चाहिए। और बाज़ तो वैसे ही यूँ चले जाते हैं, बगैर फ़ोन कर चले जाते हैं, फिर ये और घर की बेल है टन 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 टन, जब तक बेल मतलब बोले नहीं के बाद में आज से बंद, उसने बंद करना नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे गैर तहजीबी अंदाज़ होते हैं। अब जैसे दावतों में हम जाते हैं, तो अब जैसे जो दावत में थोड़ा लेट पहुंचता है तो पार्किंग गलत करता है। दावतों में उमूमन पार्किंग के जो एक अपने अपने हमारे यहाँ निज़ाम होता है। अब वो गया लेट तो पार्किंग उसने गलत कर दी, अब उसको ये कि मैं तो खाकर फ़ौरन निकलूँगा। अब इससे पहले वो फैमिली बेचारी निकल गई थी जिसकी गाड़ी के आगे आपने गाड़ी खड़ी कर दी, वो घर वाले निकल गए जिसके गाड़ी आपने गाड़ी खड़ी कर दी थी। मैंने आप 5 मिनट पैदल चलकर आने की आपको जहमत गवारा ना हुई और आपने किसी का आधा घंटा ख़राब कर दिया। अब वो बेचारा खड़ा हुआ है, साउंड वाउंड तो है नहीं कि ऐलान करेगा फ़लाँ फ़लाँ गाड़ी नंबर है, ये अपनी गाड़ी आगे पीछे कर ले। तो यूँ मतलब कि पार्किंग के नाम पर, आने जाने के नाम पर, घर में आने जाने के नाम पर हम जिस अंदाज पर लोगों के लिए तकालीफ का सबब बनते हैं और अपने मतलब कि एक रुखेपन का और एक कड़वेपन का जो हमारा मिजाज होता है, जब हम उसको बयान करते हैं और वो उंडेलते हैं तो मीठे मीठे इस्लाम में जो माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। किसी की खुशी में किस तरह खुश होना चाहिए, किसी के गम में किस तरह गमज़दा अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए, ये हमारी तरबियत हुई है। हम दीन को, इस्लाम को, हमारी शरीयत के इन उसूलों को पढ़ें तो सही, समझे तो सही।
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے رہیں. جیسے آج آپ مدنی مذاکرے میں ہیں تو الحمدللہ مدنی مذاکرے میں تو ایسی بے شمار آپ کو مدنی پھول ملیں گے جسے انشاءاللہ آپ جب معاشرے میں جائیں گے تو لوگ آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. آپ کا آنا، آپ کی چال، آپ کی ڈھال، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا ہر معاملہ انشاءاللہ آپ کے کردار کا پتہ دے گا. لوگ کہیں گے کہ یار یہ واقعی سلجھا ہوا سمجھدار آدمی ہے. ایسا ہوگا. ورنہ بعض دنیاوی تعلیمی یافتہ لوگ بھی جب یہ کھلتے ہیں تو بالکل عجیب و غریب ان کا ماحول ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے یار اس نے تعلیم حاصل کی یا نہیں کی. کیونکہ تعلیم اور تربیت دونوں میں فرق ہے. ہمارے عموماً تعلیم تو مل جاتی ہے، تربیت نہیں ملتی. اسی طرح تعلیمی اداروں کے اندر بھی عجیب و غریب قسم کا ہلڑ بازی والا معاملہ ہوتا ہے، بدتمیزی والے ماحول والے ہوتے ہیں. مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کالج یونیورسٹیز کے اندر کتنی تمیز والے لوگ ہوتے ہیں بھائی. لڑائی جھگڑا، تو تڑا، ابے تبے، بدماشی اور مطلب کہ اس طرح کی بد اخلاقی، کیا یہ مطلب تعلیمی اداروں کے نام پر کیا وہاں پر پڑھنے والوں میں نہیں ہوتی؟ تو تربیت کی ہمارے یہاں بہت کمی ہے، بہت کمی ہے تربیت کی. میری والدین سے مدنی التجا ہے کہ جب آپ کے بچے آپ کے ساتھ دعوتوں میں آتے ہیں، کہیں کسی کا مہمان بنتے ہیں، تو پہلے سے کچھ 2 4 5 منٹ جتنا آپ نے اس کو کپڑے پہنانے میں، آپ نے تیاری کرانے میں جو آپ نے وقت دیا نا، 3 4 منٹ بیٹھ کر صرف اس کو آنے جانے کا سلیقہ سکھا دیں کہ بیٹا دیکھو ہم دعوت میں جا رہے ہیں، وہاں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا. 2 4 5 منٹ آپ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے؟ اور آپ بتائیے کہ ہم نے کبھی ایسا کرنے کی کوشش کی کہ کہیں جا رہے ہیں 10 15 20 50 100 200 500 وہاں پر مطلب کہ لوگ جمع ہوں گے. اب بچہ اپنے انداز میں ہے، ادھر جا کر کسی کی کانچ کی پلیٹ توڑ دی، کسی کا پیالہ توڑ دیا، تو کسی کا وہ گملہ تھا تو گملہ توڑ دیا. ہے بچہ ہے تو بچے کو سنبھالو نا بھائی، بچے کو بچاؤ. اس کو یہ گملہ توڑنے کے لیے تھوڑی دعوت دی تھی کہ یہ گملے توڑ دے، پلیٹیں توڑ دے، چمچ ادھر پھینک دے تو یہ کھانا ادھر پھینک دے. تو یہ مطلب لوگ کہیں گے نہیں، لیکن لوگوں کو ذہن میں یہ تو آئے گا نا یار اس نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. تو کچھ تربیت کا معاملہ ماشاءاللہ یہ کتاب ہمارے دکھائی جا رہی ہے، تکلیف نہ دیجیے. اس کتاب میں کیا ہے حاجی امین؟ اس میں تقریباً 74 موضوعات اس میں تحریر کیے ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف دے جاتے ہیں. تو 74 موضوعات ہیں اور 96 اس میں حکایات ہیں. بہت ہی پیاری کتاب ہے. ابھی نگران شورا جو مختلف موقعوں پر ہمارے جو انداز بیان فرما رہے تھے، ان میں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے لکھی گئی ہیں. تو میں بالخصوص ہمارے تربیتی اجتماع میں آئے ہوئے اسلام بھائی جو یہاں عاشقان رسول جمع ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ یہ بہت ہی پیاری کتاب تقریباً 219 صفحات پر مشتمل ہے. حاجی امین اس میں کوئی ایسی عمدہ بات اگر آپ کی نظر میں نے ماشاءاللہ اس کتاب کو دیکھا ہے، تکلیف نہ دیجیے، بہت خوبصورت. بلکہ جو میں نے کچھ دعوتوں وغیرہ کے جو مدنی پھول بیان کیے ہیں اس میں سے کئی مدنی پھول اسی کتاب میں بھی میں نے پڑھے ہیں. تو کوئی اس میں سے کوئی عمدہ بات نکالے نا. بعض اوقات کتاب کے اندر موجود کوئی بہت خوبصورت سا مدنی پھول اور عمدہ موضوع ہوتا ہے، جو بیان ہوتا ہے تو یار پڑھنے والے کو، سننے والے لگتا ہے یار یہ کتاب ہونی چاہیے. آپ کتاب کا موضوع نکالیں. ہمارا مدنی گلدستے کا وقت بھی ہو گیا ہے، ہم ایک مدنی گلدستہ دکھا دیتے ہیں، اس کے بعد اب موضوع کے مطابق مدنی پھول دیجیے. سارے گھرانے کو بھی شاد رکھتے، کو بھی شاد رکھتے. لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ. اللہ مدینہ مکہ عرفات منى مزدلفہ کعبہ بغداد اجمیر بریلی آقا یا غوث یا خواجہ یا احمد رضا اعلی حضرت مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاء اللہ. بولو جزاک اللہ. جزاک اللہ. Papa John, I'll go say it. Oh, and it was Papa John. आलिया तार पर फजल कर रहम कर, आलिया तार पर फजल कर रहम कर, तो जहां में खुदा इनको आबाद रख, दो जहां में खुदा इनको आबाद रख. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کتاب کی جو خصوصیت میں نے بھی اس میں سے کچھ بیانات بھی کیے ہیں، تو اس میں حکایتوں کے ساتھ کچھ ہمارے روزمرہ کے جو انداز ہوتے ہیں اور جن کو ہم تکلیف نہیں سمجھتے، بعض اوقات اس کے بہت بڑے بڑے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، تو اس ضمن میں کچھ انہوں نے حکایتیں بھی لکھی ہیں، کچھ واقعات بھی لکھے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں کے انداز بھی لکھے ہیں جنہوں نے اپنے اچھے انداز سے، مثبت انداز سے فائدہ بھی اٹھایا. ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی فرم میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا. اس کی عادت تھی کہ جب اسے کسی ماتحت سے کوئی کام ہوتا یا اس کو کوئی فائل دینی ہوتی تو وہ خود اٹھ کر اس کی ٹیبل پر جاتا اور فائل دے کر واپس آ جاتا. کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں ان کو اپنے کمرے میں بلا سکتا ہوں، لیکن یہ جائیں گے اپنی مرضی سے اور میرا وقت ضائع ہوگا، اس لیے میں اپنا وقت بچانے کے لیے خود ان کے پاس چلا جاتا ہوں اور کام پورا ہونے کے بعد واپس آ جاتا ہوں. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ دباتے ہیں، گلے ملتے ہیں آپس میں دباتے ہیں کہ کمر میں سے کچھ چٹخنے نکل جائے اس کے. تو بعض یہ جب شرارت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں لکھا گیا کہ کئی برس پہلے جنوبی پنجاب کے ایک اسکول ماسٹر کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ کسی نے اس سے عید ملنے کے دوران اتنی زور سے دبایا کہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر گیا. پھر اسے اسپتال لے جانا پڑا جہاں اسے بڑی مشکل سے ہوش میں لایا گیا. ادھر ادھر چھلکے پھینک دیتے ہیں، مونگ پھلیاں پھینک دیتے ہیں. اب صفائی کا جن کا ذہن نہیں ہوتا وہ ظاہر ہے تھوکتے رہتے ہیں. امیر علیہ سنت کے بڑے بھائی عبد الغنی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پنجاب سے باب المدینہ آتے ہوئے ٹرین جب زمزم نگر حیدر آباد کے اسٹیشن پر رکی تو وہ پانی پینے کے لیے اترے. جب ٹرین چل پڑی تو تیزی سے اس کی طرف لپکے کسی کے پھینکے ہوئے کیلے کے چھلکے پر پاؤں پڑا. آہ،
پھسل کر چلتی ٹرین کے نیچے جا پڑے اور کٹ جانے کے سبب انتقال کر گئے۔ اللہ عز و جل ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح سے جو روزمرہ کے ہمارے معاملات ہیں، یہ کپڑے سکھانے والے بھی امین بھائی ایسا ہی کرتے ہیں؟ بالکل، یہ جب کپڑے سکھاتے ہیں تو نیچے پانی ٹپکتا رہتا ہے، تو وہ جو بھی نیچے سے گزرتا ہے تو بیچارہ آزمائش میں آتا ہے۔ نیچے کے گھر والے یہ پریشان ہوتے ہیں، اوپر سے کچرا پھینک دیتے ہیں تو پریشان، پھر اسی طرح بیمار جب ہو جاتے ہیں تو ان کی عیادت کے حوالے سے جسے آپ فرما رہے تھے، تو اس میں بہت پیارے انداز سے بہت اچھے مشورے دیے گئے۔ تو یہ کتاب تو میں یہی کہوں گا کہ جو یہاں موجود ہیں تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر جب واپس جائیں تو کوئی اچھا سا تحفہ لے جائیں، تو میرا تو مدنی مشورہ ہے کہ یہ تحفہ لے جائیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اس کتاب کو پڑھیں گے بھی اور اس کو عام بھی کریں گے۔ اور جس کو یہ تحفے میں دیں گے نا تو کتاب پڑھ کر آپ کو یہی کہے گا، آپ سے بھی یہی التجا ہے، سبحان اللہ۔ تکلیف نہ دیجیے۔ اچھا، مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک اور بھی ہمارے خاص کر یہ تربیتی اجتماع میں آنے والوں کے لیے خصوصی ایک سیل کا انتظام کیا گیا ہے کہ مختلف وی سی ڈیز اور کیسٹیں، اس کی سیل کا اہتمام کیا گیا ہے، صرف 10 روپیہ ہدیہ۔ سی ڈی اور کیسٹیں بھی ہیں اس میں۔ اچھا، امیر علیہ سنت کے نگران شورا کے وہ بیانات جو آڈیو بیانات ہوا کرتے تھے، بلک گورے سور تو وہ قربانی کے جانور اور عید وغیرہ سے بارے میں نا، یہ اس کے بارے میں ہے، اور بھی جو بیانات کی سیڈیاں ہیں، مختلف سیڈیاں، مختلف کیسٹیں، اس کا بھی بستہ لگا ہوا ہے، کل رات تک یہ بستہ رہے گا، آپ اس کو بھی زیادہ تعداد میں حاصل کیجئے، اور امیر علیہ سنت کے پرانے بیانات، نگران شورا کے آڈیو بیانات، ان کی کیسٹیں حاصل کیجئے، چاہے کوئی ایک ہی دفعہ بھی سن لے گا، انشاءاللہ ہمارا دیا ہوا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اب قربانی کے جانور کے ایام قریب آ رہے ہیں تو آپ کو قربانی کے جانوروں کی کھالیں بھی چاہیے ہوں گی؟ بے شک۔ اچھا، تو یہ قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے حوالے سے بھی اس میں مدنی پھول امیر علیہ سنت نے بیان کیے، اس رسالے میں بھی ہیں الحمدللہ، اور یہ وی سی ڈی میں بھی آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح ہمارے اسلام بھائی جو یہاں آئے ہیں، عشر کے احکام بہت ہی اہم رسالہ ہے، خاص کر اطراف گاؤں کے جو ہمارے عاشقان رسول آئے ہیں، تو ظاہر ہے کئی ایسے ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ المدینۃ العلمیہ کی پیشکش مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، تو یہ رسالہ بھی ہدیتاً حاصل کریں، زیادہ تعداد میں لیں گے، اپنے گاؤں دیہاتوں میں اس کو عام کریں، پڑھیں، نہ سمجھ میں آئے دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال چلا رہے ہیں ہم۔ میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ہمیں شادی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں شادی کے موقع پر سب چلتا ہے، گانے باجے سب چلتے ہیں، فلمیں ڈرامے جو چلائیں سب چلتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا مطلب پوری اشعار فرمائیں گے؟ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صرف حکم چلتا ہے، باقی سب نہیں چلتا۔ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ہمیں اسلام میں مکمل داخل ہونے کا قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز کو حرام کر دیا، ناجائز کر دیا، گانے باجے، فلمیں ڈرامے، بے پردگی کے کئی معاملات، اب اس کو کوئی کہے کہ جناب سب چلتا ہے تو ظاہر اس کو مطلب دین کی سمجھ بوجھ اتنی نہیں ہے، نادان ہو گیا بیچارہ۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم چلتا ہے، ان کا حکم چلتا ہے، ان کے ارشادات چلتے ہیں، اور ان کے ارشادات کے مطابق ہمیں زندگی چلانی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر چلائیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اب دیکھیے آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے، آپ گاڑی لیتے ہیں، اس کا پورا ایک طریقہ کار، ایک کتاب ملتی ہے کہ اس طرح یہ موبائل چلے۔ اب میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا، اس کے طریقے سے ہٹ کر چلاؤں گا تو کتنا چلے گا، نقصان اٹھائیں گے آپ، گاڑی بند ہو جائے گی، مشین بند ہو جائے گی، ہر مشین کے ساتھ اس کے استعمال کے کیٹلاگ آتا ہے،
ہماری زندگی کیسے ہمیں گزارنی ہے، ہماری خوشی غمی کے کیسے معاملہ گزارنی ہے، اسلام میں پورا اس کا بیان موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے، حدیث کو کتابیں موجود ہیں، اس کے سمجھانے والے علماء اہل سنت موجود ہیں، اس کے مطابق زندگی ڈھالیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمارے معاملات یہ بہتر ہوں گے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ، سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، صلو علی الحبیب۔ اتنے ماشاءاللہ ہزاروں اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، تو صدر آباد میں جمع ہیں، تو باب الاسلام میں جمع ہیں، اور امیل سنت اور آپ کی آل سے محبت کرنے والے دنیا بھر میں کہاں کہاں جمع ہے۔ یار سب مل کر ہم مسجد برو تحریک کے بالکل ایکٹیو نہ بن جائے، فعال اسلامی بھائی، مسجد میں جانا، نمازیں پڑھنا، پڑھانا، درس، بیان، نیکی کی دعوت، یار اتنی بڑی تعداد ماشاءاللہ ہے، اور جہاں جہاں جنہوں نے سستیاں کمزوریاں اختیار کی ہوئی ہیں درس بیان میں نیکی کی دعوت میں، یار چست ہو جائے، یار بڑی بے حیائی بے شرمی اور گناہوں کی یلغار ہے۔ مل جل کر انشاءاللہ شیطان کے خلاف لڑتے تھے، لڑتے ہیں، اور جب تک جئیں گے لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سوال چلائیے۔ کانپور ہند سے سگے عطار عرض گزار ہوں، سادگی کے ساتھ اگر نکاح کیا جائے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں نہیں پوچھا، آپ نے ہم کو دعوت نہیں دی، ہمیں نہیں بلایا، ہم نے آپ کو بلاوا دیا تھا جب ہمارے گھر میں فنکشن تھا، دعوت تھی، شادی تھی، تو اس میں کیا جواب ان کو دیا جائے، ارشاد فرما دیجئے۔ اور میاں بیوی میں محبت کم نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑوں سے بچنے کا بھی کوئی نسخہ عطا فرما دیجئے۔ آپس میں دعوتوں کا ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 1500 2000 کی دعوت ایفورڈ کر سکتا ہے، کوئی 200 400 کی دعوت ایفورڈ کر سکتا ہے نا، تو ہر ایک کی دعوت کی پوزیشن نہیں ہوتی، خاندان اور رشتہ داروں کے حوالے سے پوزیشن نہیں ہوتی، جگہ کے حوالے سے بعض اوقات پوزیشن نہیں ہوتی، تو اس میں کبھی بھی یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سگے بھائی کو سگے بھائی سے بھی یوں لڑ جھگڑ کر یہ ناراض کے تقاضا نہیں آیا، آپ نے مجھے بلایا نہیں، تو یوں نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات بہت ساری لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کچھ فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں، کچھ ایسے رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر وہ بھی آ جائے گا تو لڑائیاں بڑھ جائیں گی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم کہیں ہمیں بلایا نہیں گیا یا ہم کہیں گئے نہیں، اس پر کمپلین نہیں کرنی چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہر ایک کو ہم جواب دے بھی نہیں سکتے، ہر ایک کو مطمئن کر بھی نہیں سکتے، پھر جھوٹ بھی نہیں بولنا کہ یار وہ بھول گئے، حالانکہ ہم بھولے نہیں تھے، ہم نے قصداً نہیں بلایا تھا کہ یہ آئے گا تو لڑائیاں کرے گا، جھگڑے کرے گا، اور مطلب کہ وہ پورا ماحول خراب کر دے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ماحول خراب کر دیتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، اگلی پچھلی زہر نکالتے ہیں، تو یہ بالکل پیسوں کو کوئی کون بلائے گا، پھر وہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ یار ہمیں کو پوچھتا نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پوچھیں یار، آپ کو پوچھتے ہیں تو آپ مطلب جان کو آ جاتے ہو، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی میاں بیوی میں محبت پیار، تو دیکھیں دونوں میں ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کا علم ہونا چاہیے۔ جیسے عورت کے معاملے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہے، یہ، اور مردوں کو ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور پھر عورتوں اور مردوں کے حوالے سے میاں بیوی کے حوالے سے جو ان کے مطلب کہ عزت کرنا، احترام کرنا، یہ سب ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دیکھیں گھر ایک ادارہ ہے، اس کا ایک ناظم ایک افسر مقرر ہے، ورنہ یہ کیسے چلے گا ادارہ، ایک گھر نہیں چل سکتا، ایک ناظم ایک افسر مقرر ہے، اور وہ ہے مرد۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو افسر بنایا ہے،
ان کو حاکم بنایا ہے، یہ قرآن نے بنایا، اللہ نے بنایا، اسلام نے دیا، اس کو قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ جو آج تعلیم اور ماڈرنزم کے نام پر اور انڈیپینڈنس کے نام پر اور فریڈم کے نام پر جو اس حکم کو اور اس اصول کو، اس طریقہ کار کو نہیں قبول کر پاتے اور اس کے خلاف اپنا مطلب کہ نیا ایک سوسائٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ مطلب کہ آپ خود غور کریں کہ وہ کس قدر اس پورے نظام کو اس سے ہٹ کر چلیں گے تو ڈیفینیٹلی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی۔ اس لیے اس نظام کو مانیں۔ عورت کے میں نے جو احیاء العلوم کا مطالعہ کیا، دیگر کتابوں کا مطالعہ کیا، جو عورتیں گھروں مطلب کہ اگر کوئی عورت کو اس بات کی اجازت ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے شوہر پر غالب آنے کی کوشش کرے، یہ یاد رکھیے گا، یہ بعض عورتیں اپنے شوہر پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں، غلبہ پانے کی کوشش کرتی ہیں، بحث کرتی ہیں، تکرار کرتی ہیں، الجھتی ہیں، لڑتی ہیں، مغز ماری کرتی ہیں، تو کس سے گھر چلے گا؟ وہ درگزر نرمی اور پیار اور محبت اور صبر سے کام لیں۔ اسی طرح جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، گھر کی عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کے حق ادا نہیں کرتے، تو وہاں بھی یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں مطلب کہ ایک تو یہ اس نمایاں فرق کو جس کو میں بہت واضح طور پہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں، واضح کر رہا ہوں کہ مطلب کہ یہ جو ہے نا ایک کو بڑا بنانا ہی پڑے گا، اور اسلام اور دین نے جس کو بڑا بنایا اس کو مانیں کہ ہاں یہ بڑا ہے۔ اور پھر عورتوں کے ساتھ کس انداز سے رہنا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن کریم میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سلوک و برتاؤ کیسے رکھنا ہے۔ اگر یہ علوم نہیں ہے ہمارے پاس، اس طرح کی کوئی تربیتی اجتماعات نہیں ہوتے۔ ہم نے چند دفعہ سوچا تھا کہ جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں، مطلب جیسے کہ باب المدینہ کراچی ہے، تو ہم ایک تربیتی اجتماع رکھیں گے شادی شدہ لوگوں کے لیے، کہ جو مطلب کہ جو شوہر ہوں گے، بچوں کے ابو ہوں گے، یہ بھی ہوں گے، اور اسلامی بہنیں کو بھی پردے میں ہم مطلب کہ کچھ کریں گے، لیکن ہم اس کو پریکٹیکل نہیں کر سکے، کچھ اس میں ہمارے پرابلمس آ رہے تھے، تاکہ پتہ چلے۔ اب یقین مانیں، میں نے ایک ملک کے بارے میں پڑھا کہ جب وہاں پر شادی شدہ جوڑوں کو تربیت دی گئی تو وہاں طلاق کا ریشو بہت نیچے آ گیا، یعنی لوگوں میں ٹالرنس پیدا ہوا نا، برداشت پیدا ہوا، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کا ہوا، معافی تلافی کا ہوا۔ یہاں تو 10 سال ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو مطلب کہ بولتے بولتے معافی تک مانگنے کی زحمت نہیں ہوتی۔ تو یہاں جتنی نرمی، پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے تو اچھا ہوگا۔ پھر والدین تربیت کرتے رہیں دونوں طرف، جیسے میں نے بیان میں مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے بیان میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اللہ کی رحمت سے آپس سے محبت پیار، پھر معافی مانگا کر، اللہ سے ڈریں گے، خوف خدا۔ یعنی بچوں کی امی کو یعنی بیوی کو چاہیے کہ آئے دین اپنے شوہر سے معافی مانگے کہ آپ کی میں حق تلفی کر دیتی ہوں گی، مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے معاف کر دے، قیامت کے روز اور قبر کے عذاب سے ہم بچ سکیں۔ کہ یہ مطلب کہ عورتوں کے معاملے میں ہے کہ یہ ناشکری زیادہ کرتی ہیں، یہ بھی روایتوں کے مضامین موجود ہیں، میں اپنی طرف سے تھوڑی کوئی ہر بات بیان کروں گا۔ اور شوہر کو بھی چاہیے، کیونکہ وہ حاکم افسر ہے تو اس کو تربیت کرنی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، یہ سارے کام اس کو کرنے ہیں، اور اس کو کس انداز سے لے کر چلنا ہے یہ بھی اسلام و دین نے اس کو باقاعدہ تحریری طور پر اس کے بعد مواد اور نصاب موجود ہے، اس کو لے کر چلے، اور وہ بھی معافی تلافیاں کرتا رہے، تاکہ کل کو یہ مظلوم بن کر قیامت کے دو تم سے حساب لینا نہ بیٹھ جائے۔ مگر میں دونوں طرف یہ ضرور عرض کروں گا، بحث سے اجتناب کریں۔ زیادہ تر جو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، وہ بحث سے ہوتی ہیں، بے جا تکرار سے ہوتی ہیں، بے جا خواہشات سے ہوتی ہیں۔ اب وہ کپڑے کی الگ خواہش، اس کی پوزیشن نہیں ہے، تو جناب زیورات کی الگ خواہش، اس کی پوزیشن نہیں ہے، دعوتوں میں آنا لازمی طور پر کہ بھائی جانا ہی پڑے گا، تو ادھر لفافے دو تو اس کی پوزیشن نہیں ہے، کنونس پرابلم ہے، ہزار قسم کے مسائل ہیں، مگر وہ عورت کے ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ نہیں آپ تو یوں، آپ تو یوں، آپ تو یوں، تو یہ اس سے کبھی گھر نہیں چلے گا، اس سے تو لڑائیاں بڑھیں گی۔ اب دیکھ لے کہ اس موڈ ہے نہیں ہے، مزاج ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، خوش، اس کو اپنے مزاج اور اپنے موڈ کے پیچھے نہ چلائے۔ انشاءاللہ آپ کا گھر مدینہ مدینہ ہوگا، کفل مدینہ لگا رہے گا۔ اسی طرح جو کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں صبر کریں، امیل سنت کا ایک مدنی پل، خاموش ہو جائے انشاءاللہ مسائل ختم۔ جو اسلامی بہنیں خاموش نہیں رہتی، ان کو مطلب بولنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، بحث کی بڑی عادت، تکرار کی بڑی عادت ہوتی ہے، ہر بات میں اپنی بات کے مطلب میں درست، اس سے نہیں ہوتا۔
یہ تو میں نے اسلامی بہنوں کے لیے کہا. مرد کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل اور سمجھ عطا کی ہوئی ہوتی ہے. یہ بھی خالی خالی الجھتے رہتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں, اور یوں گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. تو خاموشی, ضبط اور صبر, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا, انشاءاللہ یہ اگر مدنی پھولوں پر عمل ہوگا, اللہ نے چاہا تو گھر امن کا گہوارہ بنے گا. اللہ نے چاہا یہ بڑے اپنا کردار ادا کریں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ جو لڑکی کے ماں باپ ہیں وہ مطلب کہ وہ اپنی بیٹی کی سائڈ لینے کے بجائے داماد کے لیے تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھیں, اور جو لڑکے کے ماں باپ ہیں وہ اپنے بیٹے کی سائڈ لینے کے بجائے اپنی بہو کے لیے سافٹ کارنر رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اس سے فائدہ نہ ہو تو مجھے کہیے گا. اور دوسری بات کہ امیل سنت کا مدنی پھول کہ بیٹی کو چاہیے, بہو کو چاہیے کہ میکے میں جا کے کبھی اپنے سسرال کے بارے میں کمزور بات نہ کرے, کبھی بھی نہ کرے, اور سسرال میں بیٹھ کر کبھی اپنے میکے کی تعریفوں کے پھول نہ باندھے. یہ حکمت عملی چکتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ جو ساس ہوتی ہیں یا جو گھر کی بڑی خاتون ہوتی ہیں ان کو خراب لگتا ہے, یہ پھر بیٹے سے کہتی ہیں, وہ پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, یوں نہ اتفاق. میں نے کیا غلط کہا؟ آپ نے غلط نہیں بھی کہا. ہر صحیح بات کہی جائے کیا یہ ضروری ہے؟ ہر غلط بات کا اظہار کر ہی دیا جائے گا یہ بھی ضروری ہے؟ کفل مدینہ لگا رہے گا, مدینہ مدینہ کرتے رہیں, اور خاموشی کے ساتھ صبر و شکر کے ساتھ اپنے گھر کو چلاتے رہیں. بچوں کی تربیت کرتے رہیں, نمازوں کا خیال رکھیں, عبادت کا خیال رکھیں, طہارت کا خیال رکھیں, پاکیزگی کا خیال رکھیں, ادب کریں, احترام کریں, ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے رہیں. میں کئی دفعہ مدنی پھول یہ عرض کر چکا ہوں, معافی مانگنے کی عادت بنائیں. اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں مزاج کہ وہ یہ معافی مانگنا بھی اس کی عادت ہے اور تکلیف دینا بھی اس کی عادت ہے. تکلیف بائی مسٹیک دی جاتی ہے, تکلیف بائی پلان نہیں دی جاتی ہے. پلاننگ کے ساتھ تکلیف, یا میں اس کو بھی پورا تکلیف دوں, اس کو تکلیف دے کر اس کی بالکل میں مطلب کہ اس کا وہ کر دوں حساب کتاب برابر, پھر میں معافی مانگ لوں گا. یہ نہیں ہوتا یار. تکلیف بائی مسٹیک ہوتی ہے, بائی پلان نہیں ہوتی. اور جب بائی مسٹیک غلطی کے ساتھ کسی کو ہم تکلیف پہنچا دیں زبان سے, مزاج سے, کردار سے وغیرہ وغیرہ, تو معافی مانگ لیں. چھوٹا بڑے سے, بڑا چھوٹے سے, انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مدنی مذاکرے کا پابند بنائے. اللہ تعالیٰ عطار اور آل عطار کو خوشیاں نصیب کرے, صحت و تندرستی, سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے, اور ان کی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ مدینے کے 12 چاند لگائے, اور ان کے صدقے ہمارے گھر بار پر, ہماری آل اولاد پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. دور دراز سے جتنے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں, خوشیوں میں دعائیں لینے, دعائیں کرنے کے لیے تشریف لائیں, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. جتنے اسلامی تربیتی اجتماع میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی آنا قبول فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے محروم نہ کرے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ.